عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے کو خود غرضی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس زمانے کو خود نمائی کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ خود غرضی اور خود نمائی یہ دو وہ الفاظ ہیں کہ جو 90% انسانوں کے اندر آج کے زمانے میں موجود ہیں۔ خود غرضی اور خود نمائی۔ خود غرضی کا مطلب ہے بس اپنا فائدہ چاہنا، اور چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے، دوسرے کے گھر میں آگ لگ جائے، مگر میرا فائدہ ہو۔ خود نمائی کا مطلب ہے اپنے آپ کو دکھانا کہ بس میں ہی ہوں اور میرے ہی بچے ہیں، میں سب سے اچھا، میرے بچے سب سے اچھے۔ چاہے میرے بچے پورے محلے کی ناک میں دم کریں، یا پورے سماج کو بدنام کریں، یا پورے خاندان کی بدنامی کا ذریعہ بنے، مگر میں اچھا اور میرے بچے سب سے اچھے۔ یہ آج کل کا ایک لوگوں کے اندر رجحان پیدا ہو گیا ہے، لوگوں کی اس طرح کی سوچ ہو گئی ہے کہ بس میں اچھا، میرے بچے اچھے، باقی سب بیکار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ اولاد تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس اولاد ہے یہ ہمارے پاس کچھ دن ہے، کچھ دن جب تک انسان کے بدن میں جان ہے اولاد اس کی بات مانتی ہے، اور جب بدن سے جان یعنی بدن ایسا ہو جائے کہ ضعیفی کی طرف چلا جائے، بوڑھا ہو جائے، تو وہی اولاد جس کے لیے کل تک اس انسان نے ہر طرح کی محنت کی تھی، بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا، نہ دن دیکھا نہ رات، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی، تو جب اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے تو یہی اولاد پھر اس کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اولاد کے بارے میں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہے۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کرے کہ جس سے ناگواری ظاہر ہو، اف کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ انسان کی عمر، باپ کی عمر جب 25 سے 45 سال تک ہوتی ہے، ان 15-20 سالوں میں وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا، میری اولاد سب سے اچھی، اور میری اولاد میرے قبضے میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے۔ مگر یہی بچے کچھ دنوں کے بعد جب اس آدمی کی عمر ادھیڑ عمر کی طرف یہ چلتا ہے، اور اس کی عمر کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کے بدن میں لڑکھڑاہٹ آنے لگتی ہے، بچے اس کے برابر کے ہو جاتے ہیں، اور بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم خود مختار ہونے جا رہے ہیں، اور ہم اب اپنے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان دنوں میں وہی اولاد ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتی ہے اور بن رہی ہے۔ آج کے زمانے میں ماں باپ اپنی اولاد سے اندھی محبت کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یعنی اولاد سے محبت تو ہے، مگر وہ کچھ دنوں کی محبت ہے، اور وہ دکھلاوے کی محبت ہے، اور ظاہری محبت ہے۔ اندرونی اعتبار سے آج کے ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن ہیں۔ سردی کا زمانہ چل رہا ہے، سردی کا موسم ہے۔ آج کے زمانے میں ماں باپ یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے یا نماز عشاء کے لیے کچھ کہہ سکیں یا ان کو مسجد میں لے کر جا سکیں، کیونکہ ماں باپ خود بے نمازی ہیں، بے دین ہیں۔ جب وہ خود بے نمازی ہیں تو اپنے بچوں کو کس منہ سے نماز کی تاکید کریں گے، اپنے بچوں کو کس منہ سے نماز کا حکم کریں گے؟ جب وہ خود نماز نہیں پڑھتے، ان کے بچے کس منہ سے نماز پڑھیں گے، یا وہ کس منہ سے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں گے؟
تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ بھئی بچہ سو رہا ہے، اس کو سونے دو، سردی کا موسم ہے، اس کو پریشان کیوں کیا جائے؟ بچہ موبائل چلاتا رہے گا رضائی میں لیٹے ہوئے، کمبل میں لیٹے ہوئے، مگر باپ کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ خود بھی نماز کے لیے چلا جائے اور اپنے بچے کو بھی نماز کے لیے لے جائے۔ یہ بچے سے محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے، جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے فرمایا کہ اس اولاد کو بچاؤ، اور اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر اور بخاری شریف کے اندر ایک دو جگہ پر نہیں بلکہ پوری 7 جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کی ماتحتی میں جو لوگ بھی ہیں، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کے بچے ہوں، چاہے اس کا نوکر ہو، یا اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں، یا اس کا عملہ ہو، یا اس کے طلبہ ہوں، کوئی بھی ہو، جتنے بھی لوگ اس کی ذمہ داری میں رہ رہے ہیں، اس کی کمائی کھا رہے ہیں، ان تمام لوگوں پر اس کا ہنٹر چلتا ہے، اس کی وہ لوگ بات سنیں گے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان سے نماز کے لیے کہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سدھار کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ آج کے زمانے میں بچوں سے محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں تو یہ دیکھا، میں نے خود، کہ جب میں مدرسے سے پڑھ کر کچھ دنوں کی 2-4 دنوں کی چھٹی کے لیے، یعنی چھٹی گزارنے کے لیے اپنے گھر پر جاتا تھا، تو میرے والد محترم بہت سختی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے، حالانکہ ہمیں برا بھی لگتا تھا، کیونکہ ہماری عادت تھی، اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا تو دستور نہیں تھا، لیکن میری خود اس طرح کی عادت تھی کہ کتاب پڑھے بغیر نیند نہیں آتی تھی، یہ میری عادت تھی۔ پتہ چلا کہ کتاب پڑھ رہا ہوں، رات کے 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، کچھ نہیں پتا، لیٹا ہوا کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب سینے پر رکھی سو گیا۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، گھر میں بھی مدرسے میں بھی، تو کتنی ہی سخت نیند ہو، والد محترم کا یہ حال ہوتا تھا کہ زبردستی لے کر جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہی عادت آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو۔ اللہ کے نبی نے صاف طور سے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرو۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ان سے سختی سے کہو، ان کے اوپر سختی کرو، مگر پٹائی کرنے کی 7 سال کی عمر میں اجازت نہیں ہے کہ تم 7 سال کی عمر میں ہی بچوں پر ڈنڈے پٹکاؤ کہ نماز پڑھو، نہیں۔ صرف یہ حکم دیا گیا کہ نماز کی تاکید کرو، نماز کے لیے ان سے کہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچوں کی پٹائی کرو۔ حالانکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، نماز فرض جب ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے، اور بچہ بالغ 15 سال کی عمر میں عام طور سے ہوتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں وہ ان کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جن کو آپ حضرات جانتے بھی ہیں، اور اگر آپ معلوم کریں گے تو بتلا دیا جائے گا، لیکن میں صرف اتنا بتلا رہا ہوں کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اس وقت ان پر نماز فرض ہوتی ہے، مگر 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کے بارے میں سختی کرنا اور 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے پر بچوں کی پٹائی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بالغ ہونے سے 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، 5 سال پہلے بچوں پر نماز کے بارے میں اتنی سختی کی جائے گی، تو جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور 15 سال کے ہو جائیں گے تو بالغ ہونے کے بعد ان کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ان کی اس طرح سے نماز کے بارے میں ان کی پٹائی بھی کرو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، تمہارے بچے، تمہاری اولاد جب 10 سال کے ہو جائیں
تو ان بچوں کو ان کے بستر الگ الگ کر دو. 2 بھائی 10 سال کے ہو جائیں تو اللہ کے نبی کی حدیث بتلا رہی ہے کہ 2 سگے بھائیوں کو 10 سال کا ہونے پر ایک بستر میں سلانے کی اجازت نہیں ہے. 2 سگے بھائیوں کو. اتنی سخت ہے ہماری شریعت اس معاملے میں کہ بچے غلط کام کی طرف نہ جانے پائیں. چاہے 2 سگے بھائی ہوں, چاہے 2 سگی بہنیں ہوں, یا سگا بھائی اور سگی بہن ہوں, مذہب اسلام منع کرتا ہے کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ الگ ہونے چاہیے. ایک بچہ دوسرے بچے کی بدن کی گرمی کو بھی محسوس نہ کرے. سمجھ لیجئے بات کو. ایک بچہ سگے بھائی, 2 سگے بھائی یا 2 سگی بہنیں یا سگا بھائی اور سگی بہن ایک بستر میں لیٹ کر آپس میں ایک دوسرے کی گرمی کو بھی محسوس نہ کریں. مذہب اسلام اس معاملے میں اتنی زیادہ سختی کرتا ہے. بچوں پر بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 بھائی تو ہیں, یہ 2 بہنیں ہی تو ہیں. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے, تمام چیزیں میں اچھی طرح جانتا ہوں, اس لیے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, اشاروں میں, کہ ایک دوسرے کی گرمی بھی محسوس نہ کریں. بدن کی جو ہیٹ ہوتی ہے, جو گرمی ہوتی ہے, 2 بھائی ایک بستر میں لیٹ کر ایک دوسرے کی گرمی بھی محسوس نہ کریں. اتنی سخت ہے ہماری شریعت اس معاملے میں. ہر معاملے میں نہیں مگر اس معاملے میں. اللہ کے نبی نے زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزوں سے بھی منع کیا ہے. جو کام زنا کی طرف لے جانے والے ہیں, جو کام انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جانے والے ہیں, اللہ کے نبی نے ان کاموں سے بھی منع کیا. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ بازار میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, کیونکہ جب آدمی کی نگاہ سے نگاہ ملتی ہے پھر دل سے دل ملتا ہے, پھر کیا کیا ملتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی سیڑھی کو ہی ختم کر دیا کہ نگاہ سے نگاہ بھی نہیں ملنی چاہیے ایک اجنبی لڑکے کی اجنبی لڑکی سے. تو ہر طرح اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے صاف طور سے منع فرما دیا. جس طرح زنا حرام ہے, جس طرح حرام کاری کرنا حرام ہے, اسی طرح سے حرام کاری کی طرف جانے والے تمام راستے بھی حرام ہیں. حرام کاری کی طرف جو چیز انسان کو لے جا سکتی ہے, اللہ کے نبی نے, ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بچے جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ الگ کر دو. یہ آدمی سے عام بچوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ خود اس کی اولاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کیونکہ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ہم خود اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر, الیکٹرونک میڈیا پر اور ہر جگہ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ سگے بھائی نے سگی بہن کے ساتھ حرام کاری کی ہے, سگے بھائی نے سگی بہن سے شادی کی ہے, ان کا نکاح ہوا, آپس میں ان کی شادی ہوئی. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان تمام غلط کاموں سے منع کیا ہے کہ جو حرام کاری کی طرف, غلط کام کی طرف لے جانے والے ہیں. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے زمانے میں انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بس میں اچھا اور میرے بچے اچھے, میں اچھا اور میرے بچے اچھے. آج کے زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھری پڑی ہے. آج کا زمانہ وہ ہے کسی کی دھی بیٹی غلط کام کر رہی ہے اور ہم نے دیکھ لیا تو ہم اپنے آپ کو ایسا کریں گے جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں, دیکھ کر اگنور کر دینا, دیکھ کر نظر انداز کر دینا. کیونکہ آج کے زمانے میں یہ حال ہے, اگر کسی کی دھی بیٹی غلط کام کر رہی ہے اور ہم اس سے جا کر اس بات کو کہیں گے تو وہ الٹا مارنے کو ہم پہ چڑھ جائے گا, یعنی الٹا ہمیں ڈانٹے گا کہ میرے بچوں میں تم کیڑے نکال رہے ہو, تم میرے بچے کو بدنام کرنا چاہتے ہو, تم میرے اور میرے بچے کے دشمن ہو. آج کا زمانہ وہ ہے. اب سے پہلا زمانہ وہ تھا کہ اگر پڑوسی یا کوئی ہمارے بچے کے بارے میں ہم سے آ کر کوئی بات کہتا تھا
تو اس کا احسان مانتے تھے، اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر کہیں بھی اس کو غلط کام کرتے دیکھو تو پہلے تم پٹائی کرنا، پھر میرے پاس لانا۔ پہلا زمانہ وہ تھا۔ تو بچوں کے اندر سدھار تھا، بچے اپنے پڑوسیوں سے بھی ڈرا کرتے تھے، پڑوسیوں کے سامنے بھی غلط کام بچے نہیں کرتے تھے۔ آج کا زمانہ وہ ہے کہ اب سے 20 سال پہلے ایک شخص کا بچہ سگریٹ پی رہا تھا، جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں میں نے جا کر اس کی ماں سے کہا، اس کی ماں لڑنے کو تیار کہ میرے بچے کے اندر تم تو کیڑے نکال رہے ہو، میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کو ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہے، تمہارا بچہ میری غلطی ہے، آگے سے میں نہیں کہوں گا۔ آپ یقین کرنا، اللہ کے گھر میں ممبر پر بیٹھا ہوں۔ آج کا زمانہ وہ ہے کہ وہ اپنے اس بچے سے اتنی زیادہ پریشان ہے، اس کا بچہ اگر 2 مہینے باہر رہتا ہے تو 4 مہینے جیل میں رہتا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ ایک شخص کے بچے کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کی ماں سے کہا، اس کی ماں نے یہ اپنے بچے سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا؟ نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہو، میرا بچہ سچ بول رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہو تمہارا بچہ سچا ہے، میں جھوٹا ہوں۔ اس کے 3-4 مہینے کے بعد آئی میرے پاس، مفتی صاحب کیا ہوا، پانی پڑھ کے دے دو۔ میں نے کیا بات ہوگی، کیا ہو گیا؟ میرا جو بچہ ہے بہت پریشان کر رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، یعنی جو غلطی میں نے بتلائی تھی اسی غلطی میں بالکل پک گیا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی، میرا دل دکھا، کیونکہ اگر کسی کا بچہ بگڑتا ہے تو سماج بگڑتا ہے، ہم جیسے انسان کو خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوتا ہے۔ تو خیر پانی پڑھ کے دیا، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی بھی تمہارے پاس کوئی شخص تمہارے بچوں کی شکایت لے کر آئے، وہ تمہارا ہمدرد ہوگا، وہ تمہارا سر درد نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے اچھا چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارے بچے کی شکایت تم سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو میں نے یہ کر لیا کہ اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھی تو عادت تو جائے گی نہیں، اب اس کی باتوں کو ثبوتوں کے ساتھ اس کے ماں باپ کے سامنے پیش کرنے کی اب میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بنا لی، اس کے ماں باپ کو بھیج دی، دیکھو، کیونکہ آج کے ماں باپ اس طرح کے ہیں، 90% ماں باپ، کہ اگر وقت کا ولی ان کے بچے کے بارے میں یہ کہے کہ تمہارا بچہ غلط کام کر رہا ہے تو ولی تو جھوٹا ہو سکتا ہے، وقت کا ولی، مگر میرا بچہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کے ماں باپ کا یہ حال ہے، اسی وجہ سے ماں باپ کے سروں پر ان کی اولاد سوار ہے، اسی وجہ سے کہ اولاد کو اتنی زیادہ ڈھیل دیتے ہیں، اتنی زیادہ ڈھیل دیتے ہیں کہ پھر وہی بچے ماں باپ کے سروں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اولاد کے بارے میں بہت زیادہ سختی کی اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ، مگر دیکھو کس کی نظر سے بول کے بتاؤ، زور سے بول کے بتاؤ، سخت نظر سے دیکھو، سخت نظر سے کھلاؤ سب کچھ، مگر غلط کام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ معاملہ رکھو، اگر کوئی تمہاری اولاد کو پیٹ رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے، وہ تمہارا ہمدرد ہے، یاد رکھنا۔ غلط کام پر تمہاری اولاد کو کوئی ڈانٹ رہا ہے تو وہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا اگر ڈانٹ رہا ہے، اور اگر یہ کہہ رہا ہے بہت اچھی بات ہے بیٹا اور کر، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا ہمدرد نہیں سردرد ہے، وہ تمہاری اولاد کو بگاڑ رہا ہے۔ تو آج کل ماں باپ کے اندر یہ بات بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کر اس کو اپنے منہ میں ڈال لی، تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کخ کخ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی تھو تھو، اسے تھو کو اپنے منہ میں سے۔ وہ اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے، اللہ کے نبی خود اور حضرت علی بھی،
کہ ان کے نواسے نماز کی حالت میں ان کے کاندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور جتنی محبت وہ اپنی اولاد سے کرتے تھے یا اپنے نواسوں سے کرتے تھے، آج کے نانا یا آج کے باپ اپنی اولاد سے، اپنے نواسوں سے، اپنے دھوتوں سے اتنی زیادہ محبت نہیں کر سکتے، مگر شریعت کے معاملے میں اتنی سی بھی بات وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے اور کر بھی نہیں سکتے۔ تو اپنی اولاد کے بارے میں اس بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں آپ کو وہ باتیں بتلا رہا ہوں جو ہمارے سماج میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں۔ آج کل کسی کی بیٹی کے بارے میں جا کر کہہ دو کہ تمہاری بیٹی فلاں جگہ کھڑی تھی یا فلاں جگہ غلط کام کر رہی تھی، کہنے والے کی ریل بنا دی جائے گی، کہنے والے کی کیا ہو جائے گی؟ ریل بنا دی جائے گی۔ آج کل یہ حال ہے، یعنی جو ہمارے گھر پر آ کر ہمارے بچوں کے بارے میں بتلا رہا ہے تو آج کے زمانے میں اس کو سمجھتے ہیں دشمن، جبکہ وہ دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا ہمدرد ہے۔ تو بچوں پر کیڑی نگاہ رکھو۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص سے میں نے بتلایا ثبوتوں کے ساتھ کہ تمہارا بچہ یہ کام کر رہا ہے، غلط کام۔ اب ان صاحب کا فون آیا اور یہ کہا کہ تم میرے بچوں میں کیڑے نکال رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس بات کو سنو اور سن کر دل میں رکھو اور اپنے بچے پر کیڑی نگاہ رکھو کہ وہ یہ غلط کام نہ کر پائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کو کیڑے نکالنا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں بچوں کی تربیت کرنا، ورنہ وہی بچے ہمارے سر پر سوار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالق کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق یعنی پبلک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس کے سر پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم ہر ناجائز کام کرتے ہیں، اسی لیے اولاد سروں پر سوار ہے، اسی وجہ سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا جس طرح سے چاہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول جس طرح سے چاہ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد پر کیڑی نگاہ رکھیں، حلال کھلائیں، حرام نہ کھلائیں، بہت پیار کریں اپنی اولاد کو، خوب پیار کرو، مگر غلط کام، غلط معاملے میں بالکل بھی نرمی مت برتو، بالکل بھی، ورنہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب۔